بہت بہت شکریہ گوریجا صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ صنعت، تجارت، ایکسپورٹ انڈسٹری وہ واویلا مچا رہی ہے بہت زیادہ، مگر یہ وہی لوگ ہیں جن کو کہ ظاہر ہے کہ اتنے عرصے سبسڈیز ملتی رہی ہیں، ان کو ٹرف ملا ہے، بہت ہی آسان شرح پہ قرضے ملے ہیں، تو شاید عادت ہو گئی ہے کہ ایک سبسڈائزڈ ماحول ملتا رہے، اور اب جب کہ ٹیکس لینے کے لیے ایک ماحول بن رہا ہے، ایک پوری قوم سے قربانی مانگی جا رہی ہے، تو سب سے زیادہ شور یہیں سے آ رہا ہے۔ یہ میں ضرور کہوں گا کہ ایک عام پاکستانی کو بھی اس میں نچوڑ لیا گیا ہے، ایک ٹیکس دینے والے کی تو مصیبت آ گئی ہے پاکستان میں، لیکن بہرحال اس کی ایک دوسری سائیڈ بھی ہے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران خان صاحب تھینک یو ویری مچ۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو اکانومی چلتی رہی ہے 92 سے، میں یہی کہوں گا کہ 2024 تک 32 سال ہم شاید ہندوستان سے کہیں آگے تھے۔ انہوں نے 92 میں ریفارمز کر دیے، جا کے سونا، مجھے یاد ہے کہ 92 میں یہ سونا لے کے جانا پڑا تھا ان کو، اور جا کے جو ہے اپنی جو ہے وہ ان کے پاس فارن ایکسچینج ریزرو نہیں تھے، اور ہم جب پاکستانی دیکھا کرتے تھے اپنے دوستوں کو جو کہ انڈیا میں تھے کسی بھی سیکٹر میں، تو ہم جو ہے فخر سے بولتے تھے ہم پاکستانی ہیں۔ ہماری جنریشن ہے، خان صاحب آپ کی بھی جنریشن ہے، یہ 32 سال ہم نے گزارے ہیں، تو جو ہے سمجھ نہیں آتی کہ یہ 32 سال میں جو ہے کیا ہو گیا پاکستان کے ساتھ۔ میں ڈیٹ کو دیکھتا ہوں، 2000 آگے چلا جاتا ہوں، 2008 پہ تو ڈیٹ تو تھا $60 بلین، آج 130 ہو گیا، تو یہ $70 بلین ہے جو ہمارے سر پہ وبال بنا ہوا ہے، یہ 16 سال میں ایڈ ہوا۔ لیکن جب میں اس کو ڈیوائڈ کرتا ہوں 2008 اور 24 میں 16 سال میں، تو یہ تو نمبر 4.5-5 بلین سال کا بھی نہیں بنتا۔ تو پیچھے جب دیکھتے ہیں تو مسئلہ تو کوئی اتنا بڑا نہیں تھا۔ اب اس کو آگے چل کے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے انفراسٹرکچر نہیں لگایا ٹھیک طریقے سے، وہ بھی ٹھیک نظر آتا ہے کہ ہم نے امپورٹڈ فیول پہ بیس کر کے پاور پلانٹ لگا دیے، جو پاور پلانٹ لگے ہیں ان کو ایسے کانٹریکٹس دے دیے جو کہ پوری دنیا میں کسی نے نہیں دیے۔ 17% ریٹرن ڈالر میں ہم نے کہا جو ہے ہم دیں گے ایکوٹی پہ، وہ جب نکلی تو پتہ چلا کہ وہ 40 اور 42% ریٹرن نکل آئی حسابوں میں، جو ہے وہ پوری رپورٹ بنی، محمد علی نے بنائی 2020 میں، اور آپ پڑھتے چلے جائیں سارے صفحے، وہ 300 صفحے ہیں، تو ایک ایک صفحہ دیکھ کے آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ پاکستان میں اس طرح سے پاور سیکٹر لگا ہے۔ اب ہم آج اس سارے ماحول میں کھڑے ہیں، میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ جو حالات ہیں ان حالات میں آج 9% کا ٹیکس ٹو GDP تھا ڈائریکٹلی، 2% ہم PDL جو کہ فیول کے تحت ہم لے رہے تھے وہ انکم نہیں ہے، وہ بھی ٹیکس ہے جو کہ صوبوں سے نہیں بانٹا جا رہا، بٹ وہ ٹیکس ٹو GDP کے اندر شامل کریں گے 11۔ اب آپ نے اس 9 کو 12.4 کر دیا ہے، اور اس کو بھی بڑھا کے 2 کو آپ نے ایک اور کر دیا، بڑھا دیا 3 کر دیا، تو ہم ڈائریکٹلی 11 سے 15.5% ٹیکس ٹو GDP پہ جا رہے ہیں۔ یہ ٹیکس ہے سارا۔ اب ساری قوم کیوں سراپا احتجاج ہے، میں اس کی 2 وجوہات بتاؤں گا۔ ایک، یہ سارا لے لیں 13 ٹریلین پہ کوئی مسئلہ نہیں، قوم کسی طرح سے بھی جو ہے بیلٹ کس کر کے، روٹی نہ کھا کے، ایک پنکھا چلا کے ہم یہ ٹیکس بھی دے دیں گے ساری قوم، اور جو ہے ملک کو جو ہے وہ آگے سمت پہ لیں گے۔ لیکن جب اس کی بیلنس شیٹ دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ 13 ٹریلین روپے بھی ٹیکس دے دیا سارا، اور حکومت نے کلیکٹ بھی کر لیا، تو اس کے بعد یہ پیسے جو بچیں گے حکومت کے پاس وہ 9 ٹریلین بچیں گے، کیونکہ اس 13 میں سے انہوں نے 7.5 ٹریلین تو صوبوں کو دے دینا ہے۔ اس کے بعد ان کے پاس مشکل سے جو ہے وہ 5.5 ٹریلین بچے گا۔ یہ جو ادر انکم جس کو کہتے ہیں، جو کہ ایکچول پیٹرولیم لوی ہے، اس کے پیسے بھی ڈال دیں 4، تو یہ 9.5 ٹریلین روپے ان کے پاس ہوں گے، اور یہ 9.5 کا سود دینا ہے۔ مطلب یہ سارا قوم یہ ٹیکس دے بھی دے گی تو یہ صرف سود ادا کر سکیں گے۔ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وے فارورڈ کیا ہے۔ دوسری طرف دیکھتا ہوں تو سود کا ریٹ 20% ہے، پوری قوم سودی ہو گئی ہے۔ کامران خان صاحب 23 ٹریلین روپے ہمارا ڈپازٹ تھا پچھلے سال، اس سال 30 ٹریلین ہو گیا، 7 ٹریلین روپے 7 ٹریلین روپے جب سے پاکستان بنا تھا 47 سے 2023 تک 23 ٹریلین، اس ایک سال میں 7 ٹریلین ہماری قوم اسلامک ریپبلک آف پاکستان نے جو ہے وہ سود کے لیے اپنے پیسے رکھوا دیے۔ تو پوری قوم کام نہیں کر رہی، صرف سود پہ پیسے رکھوا کے ہر آدمی کہتا ہے بیٹھ جاؤں۔ تیسری انوائرمنٹ کیا ہے اسی میں، وہ ہے بجلی کا ریٹ۔ بجلی کا ریٹ ڈومیسٹک کنزیومر کے لیے 60 روپے پلس ہو گیا ہے، کمرشل کے لیے 80 روپے پلس ہو گیا ہے، انڈسٹری کے لیے 240 ارب روپے کی جو ہم اماؤنٹ کراس سبسیڈائز کرا رہے تھے اس کو نکال بھی دیں گے تو شاید یہ 38 سے 40 روپے کی ایوریج بنے گا، جو 15 سینٹ بنے گا، وہ بھی دنیا سے دگنا ہے۔
مجھے نہیں سمجھ آ رہی اس کا حل کیا ہے. کیا یہ ہم اس بات پہ ڈالیں گے لیکن یہ اب ہم نے یہ بات سنی ہے گوریا صاحب، یہ آپ کی بات تفصیل سے سنی ہے. آپ فرما رہے ہیں کہ حل کیا ہے. آج آپ نے بھی ٹویٹ کی ہے. امپورٹنٹ بات یہ ہے، اور اب اس سے پہلے یہ بات بہرحال بہت بار ہو چکی ہے، ہمارے تمام ماہرین یہ بات کہہ چکے ہیں کہ جو ہمارے بجلی کے گھر ہیں، ہمارے بجلی گھر جو ہیں، ہمارے آئی پی پیز جو ہیں، اور یہ جو ہماری کیپیسٹی پیمنٹ ہے، انکلوڈنگ جو ہمارا اس وقت سی پیک کے تحت ہم نے بجلی گھر لگائے ہیں، یہ سارے جو ہیں یہ کسی صورت پاکستان کی معیشت یہ چلا ہی نہیں سکتی، اس کا بوجھ اٹھا ہی نہیں سکتی. اٹ از امپاسبل کسی بھی صورت میں کہ ہم جو ہیں یہ ہم 80 روپے پر یونٹ بجلی بھی کر رہے ہیں مگر پھر بھی ہم یہ ادائیگیاں نہیں کر پائیں گے. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کو کینسل کر دینا چاہیے، ان آئی پی پیز کو اب ہمیں ختم کرنا چاہیے. مگر یہ سارے ساورن گارنٹیز ہیں، یہ ساری چیزوں پہ ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل ایگریمنٹس ہیں، ہماری اپنی ایک پوزیشن ہے، چائنا کے ساتھ ہمارا اپنا ایک تعلق ہے. تو کہنا تو آسان ہے گوریا صاحب، یہ کرنا تو ناممکن ہے نا، یا کیا جا سکتا ہے. دیر از اسٹل سم وے. خان صاحب when there is a will there is a way. دیکھیں میں اس کی پوری رپورٹ سارے کانٹریکٹس کی میں پڑھ چکا ہوں. آپ جس چیز کو ہاتھ لگائیں اس میں غلطی ہے. آپ کانٹریکٹ کی جو ہے وہ کلازز کی بریچز کو ہاتھ لگائیں اس میں غلطی ہے. آپ جو ویلیو آف جو پروجیکٹ کاسٹ ہے اس کو ہاتھ لگائیں تو ایک پروجیکٹ یہاں پہ $1.5 بلین میں لگ رہا ہے، اسی وقت میں وہ پروجیکٹ آدھی قیمت میں بنگلہ دیش میں لگ رہا ہے. آپ ونڈ پاور کو ہاتھ لگائیں تو اسی وقت یہاں پہ سی پیک کے تحت 14 سینٹ پہ پروجیکٹ فائنانس ہو رہے ہیں اور دنیا میں 4 سینٹ پہ ہو رہے ہیں. اسی وقت میں سولر جو ہے وہ دنیا میں جو ہے وہ 4 سینٹ میں ہو رہا ہے، ہمارے ہاں 13 سینٹ میں ہو رہا ہے. کسی جگہ میں کوئی چیز ٹھیک ہوگی، کوئی بھی چیز ٹھیک ہوگی تو کہیں رکاوٹ ہے نا، کہیں بھی چیز کوئی ٹھیک ہے ہی نہیں. جو ہے وہ جو سارے کانٹریکٹڈ میں بریچز ہوئے ہوئے ہیں، اوور انوائسنگ ہوئی ہوئی ہیں، اتنی غلطیاں ہیں ان کی پیمنٹس میں آئی آر آرز کے تحت. ایک قلم اٹھا کے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ جو انہوں نے کیلکولیٹ کیا ہے نا انٹرسٹ کی رقم جو ان کو پروفٹ دینا ہے، اس میں ایک رقم میں 580 ارب روپے کا فرق ہے. دوسری کیلکولیشن دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جناب جو اوور انوائس ویلیو پہ پروفٹس دے رہے ہیں یا کیپیسٹی پیمنٹ پہ پروفٹ دے رہے ہیں وہ $18 بلین بن جائے گا in the life of the project. سالانہ $1 بلین ہے، 18 سال باقی ہیں. کیا یہ سب ہم آنکھ بند کر کے بیٹھ کے دیکھتے رہیں گے اور قوم سے سکتی رہے گی کہ وہ کہیں گے جو ہے کہ میرے پاس ایک خاتون کا فون آیا، کینسر کی پیشنٹ تھی، انہوں نے کہا 50,000 روپے دوائی کے لیے میں نے رکھے تھے، میں نے غلطی سے اس مہینے اے سی چلا لیا، میں 25,000 دیا کرتی تھی، اب میں 50,000 روپے نہیں دے سکتی وہ کینسر کی دوائی کی، میں کیا کروں بیٹے. تو میں یہ بول رہا ہوں خان صاحب، یہ اس وقت ہماری قوم جس حالت میں چلی گئی ہے نہ ہم 60 دے سکتے، اور یہ 60 بھی نہیں رکنا، میں یہ کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ پچھلے سال 1.3 ٹریلین تھا، اس سال 2 ٹریلین ہے، اگلے سال 2.8 ہو جائے گا. یہ ہمیں روکنا ہوگا، نہیں چل سکتا، نہ صنعت چل سکتی ہے 15 سال میں. اس کا سلوشن کیا ہے؟ کیا ہم آئی ایم ایف پروگرام نکل کے کیا یہ صنعت جو ہم خواب دیکھتے ہیں کہ یہ 10 سال میں ہم $100 بلین ایکسپورٹ کر لیں گے، اس سال ہم نے $3.5 بلین بڑھائی محنت کر کے 10.5-11%، ہم بڑے آرام سے $100 بلین جا رہے ہیں. بٹ ہمارے دونوں ہاتھ تو کھولے نا، ہماری قوم کے دونوں ہاتھ تو کھولے نا کہ جو چیز غلطیاں ہوں گی کسی نے تو ٹھیک کرنی ہے. لیکن یہ بتائیں نا چائنا کہ یہ کیسے، مطلب ٹھیک ہے آج ہم فیصلہ کرتے ہیں، ہم چین کے پاس جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ ہماری جگہ ہوں تو آپ بتائیں کہ کیسے کریں گے. بہرحال وہ تو برا مان جاتے ہیں کہ جی کہ ہمیں جو ہے یہ کہ اوور انوائسڈ ہوا ہے، ہم نے جو کچھ بھی کیا بہرحال ہماری ہی لیڈرشپ نے کیے نا، یہ جو کانٹریکٹس کیے ہیں اور جو اندھا دھند منافع ان کو دیے ہیں. دنیا میں اس طرح کے ڈالرائز ریٹرن جو ہے وہ کسی ملک نے، کسی سوورن نے کبھی کسی کو سوورن کو نہیں دیے ہوں گے اس طرح سے. تو مگر اب اس سے نکلنے کا بھی تو راستہ ڈھونڈنا ہوگا نا، کچھ وہ بھی تو بولے ہیں اس کے بارے میں. دیکھیے کانٹریکٹ کی جو سینکٹیٹی ہوتی ہے نا خان صاحب، یہ بالکل ہمارا کانٹریکٹ ہے، آئرن کلیڈ ہے، انٹرنیشنل اس کے اندر آربیٹریشن کلازز ہیں، وہ سب کی ایک بیسک بات ہے کہ یہ ایمانداری سے یہ کانٹریکٹ ہوئے، یہ بیسک کلاز ہے. میرا نہیں خیال کہ چائنا ہمارا دوست ہے، اگر ان کی کمپنیوں نے کوئی جو ہے اس میں کوئی وہاں پہ غلطی ہے یا ہمارے لوگوں کی طرف سے کوئی غلطی ہے، ٹوٹل 40 لوگ ہیں خان صاحب، میرا نہیں خیال یہ معاملات ادھر تک بھی جائیں گے. صرف آپ کو نیت چاہیے اور آپ کو پریزنٹیشن ٹھیک چاہیے، کیونکہ یہ $2 ٹریلین کیپیسٹی پیمنٹ جس میں سے آدھی $1 ٹریلین میں یہ سمجھ رہا ہوں ناجائز ہے. یہ 24 روپے یونٹ ناجائز ہے جو ہم کیپیسٹی پیمنٹ دے رہے ہیں. یہ سارا معاملہ
جو ہے وہ حل ہو سکتا ہے اگر ہم نیت سے بیٹھ کے نیگوشیٹ کریں ٹیبل پہ. اور ہمیں اگر جو ہے ان 40 لوگوں سے جو بھی سٹیپ لینا ہے ہمیں وہ سٹیپ لینا پڑے گا. ہمیں یہ کانٹریکٹ کسی صورت میں پاکستان کی اکانومی، پاکستان کی قوم، پاکستان کا فیوچر سب اس رسک پہ ہم نہیں چل سکتے. کوئی بھی نہیں چل سکتا. آج مان لیں میری بات، یہ فرمائیں، کل مان لیں یا پرسوں مان لیں. میں آپ کی اس بات کو 100% ایگری کرتا ہوں بالکل، اور کوئی بھی ماہر ہے کہ یہ ہم پے کر ہی نہیں سکتے. دس از آؤٹ آف کوشچن کہ ہم یہ کیپیسٹی پیمنٹس دیتے رہیں اور جو ہماری ادائیگیاں ہیں وہ بھی ہم پوری دیتے رہیں، جو کہ ابھی ہمارے پاس ڈیو ہے وہ بھی دیتے رہیں، اور پھر اس ریٹ پہ 80 روپے پہ بجلی بیچتے رہیں اور ہم پاکستان ایز اے سافرن برقرار رہے. یہ نہیں ہو سکتا. آئی ٹوٹلی ایگری ود یو. لیکن یہ بتائیے کہ یہ بات تو آپ خود حکومت میں تھے، آپ بہت ہی اختیار والے وزیر تھے، تو یہ SIFC میں حکومت میں کرتے دھرتوں کے پاس کبھی یہ بات آپ لے کے گئے یا وہاں پر کبھی اس پہ بات ہوئی؟ یہ کوئی آپ راکٹ سائنس تو نہیں بتا رہے نا، یہ تو ایک ڈے اینڈ نائٹ والی سچویشن ہے، سامنے نظر آ رہی ہے. خان صاحب، جب ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ $30 بلین سے ہم نے $100 بلین ایکسپورٹ پہ جانا ہے، اس کا سب سے بڑی بیک بون تھی کہ جناب انرجی ٹیرف جو ہے وہ ریجنل ہوگا، 9 سینٹ ہوگا، اور اس کی بیسز یہی تھی کہ 240 ارب کی کراس سبسڈیز جو انڈسٹری دیتی ہے ختم کرنی ہے، اور اس کے بعد ان کی کیپیسٹی پیمنٹس کو ٹھیک کرنا ہے. میں ایک دفعہ نہیں، میرے خیال میں کوئی جو صاحب اقتدار جو لوگ جو میٹر کرتے ہیں، میں نے اس کیس کو کم از کم جو ہے وہ 10 مرتبہ ڈفرینٹ فورمز کے اوپر ہائیسٹ لیول پہ اس کو ایک پہ ایوری بڈی از پازیٹیو، اور ہر آدمی یہ بلیو کرتا ہے کہ ہم یہ پے نہیں کر سکتے، راستہ نہیں نکل رہا. ہم اس کا اب راستہ نکالنے جا رہے ہیں. میں نے پوری انٹلیکچوئلس کی، جس میں لائرز بھی شامل ہیں، جس میں انرجی ایکسپرٹس بھی شامل ہیں، جس میں مینجمنٹ ایکسپرٹس بھی شامل ہیں، جس میں بزنس ایکسپرٹس بھی شامل ہیں انرجی سیکٹر کے، اس کی ہم نے جو ہے ایک کاؤنسل بنائی ہے، اور وہ کاؤنسل ہے سیو پاکستان. اب یہ سیو پاکستان کاؤنسل کے تھرو ہم سپریم کورٹ میں اس کا مقدمہ پیش کریں گے. ہم اس کا کیس تیار کر رہے ہیں. ہم گورنمنٹ کے پاس بھی اس کو لے کے جائیں گے، منسٹری آف پاور میں بھی. ہم اس کیس کو نیپرا کے پاس بھی لے کے جائیں گے، ہم SIFC کے پاس بھی لے جائیں گے. اور ہم نے پاکستان بچانا ہے. دیر از نو وے فارورڈ کہ ہم 24 روپے کیپیسٹی پیمنٹ بند پلانٹوں کو دے کے ملک سروائیو کر سکے. قوم رو رہی ہے، صنعت رو رہی ہے، ہر آدمی بلک رہا ہے، برداشت نہیں ہو رہا.